بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے مایہ ناز مفتی ہیں مفتی محمد اکمل قادری صاحب۔ ان سے سوال کیا گیا کہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پر اپنا ازار گھسیٹتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5788۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا سمیٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث 809، 810، 812، 815 اور 816۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 490۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی کہ آپ بالوں کو موڑیں نہ کپڑوں کو موڑیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ بال بھی نہیں موڑنے اور کپڑے بھی نہیں موڑنے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم میں آ گیا کہ کپڑے نہیں سمیٹنے، فولڈ نہیں کرنے، چاہے اوپر سے ہو چاہے نیچے سے ہو، تو اسی لیے یہ مکروہ ہوگا کہ بندہ کوئی نیچے سے کپڑا فولڈ کرے۔ ہونا تو نہیں چاہیے ایسا، لیکن بامر مجبوری اگر پینٹ بڑی ہے تو ویسے ہی رہنے دے، اس کو موڑے نہ۔ جب یہ ویڈیو محمد علی مرزا نے دیکھی تو لال پیلا ہو گیا۔ جس طرح وہ زبان درازی کرتا ہے محدثین کے خلاف، اسی طرح اس نے مفتی اکمل صاحب کے خلاف بھی بڑی لمبی زبان استعمال کی جو کہ غیر مناسب تھی۔ مفتی اکمل صاحب کے بارے میں کہنے لگا، دیکھیں جی، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جرابیں پہن لیں تو اس سے بھی ٹخنے چھپ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹخنے ننگے نہیں ہیں، جس کے نیچے تک کپڑا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نیچے سے کپڑا نہ سمیٹ لیں، پینٹ فولڈ نہ کریں۔ دوستو، یہ ہے محمد علی مرزا۔ مفتی اکمل صاحب نے وضاحت سے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس لیے ہے کہ لوگ اس وقت تکبر سے نیچے کپڑے گھسیٹتے تھے۔ مقصد ٹخنے ننگے نہیں کرنے، مقصد ہے اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو اگر آپ نیچے کپڑا کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے تو خلاف سنت ہوگا، لیکن اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ نے کپڑا سمیٹنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا سمیٹنے سے منع کیا ہے۔ تو منع کرنے کے لیے جب ہم اس کے الٹ جائیں گے تو یہ مکروہ ہوگا، اور یہ مکروہ تحریمی ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز لوٹانی پڑے گی۔ لیکن موصوف محمد علی مرزا کا جو دعویٰ ہے کہ میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، جو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں بتاتے وہ گدھ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس کو اس طرح کا جواب ملا کہ بخاری مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے کپڑے کو سمیٹنا نہیں، تو موصوف اب اس کے الٹ ہو گیا۔ یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بخاری مسلم سے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اب بخاری مسلم سے جب مفتی اکمل صاحب نے یہ بتایا کہ آپ نے نیچے سے پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنے سے، فولڈ کرنے سے منع کیا ہے، تو موصوف ابو داؤد شریف سے حدیث لاتے ہیں 638، جس کو البانی نے ضعیف کہا ہے اور زبیر زئی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور یہ محمد علی مرزا کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب اپنے مطلب کی حدیث آئے تو یہ 2 بابیں رکھے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے اگر کسی نے صحیح کہا یا حسن کہا اس کو لے لینا، اور جس نے ضعیف کہا اس کو چھوڑ دینا۔ جیسا کہ اس نے واقعہ کربلا کے بارے میں احادیث جمع کی ہیں، اس میں ضعیف احادیث ہیں جس میں مدلس راوی بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کو صحیح کہا ہے البانی، وہ اب اس کے نزدیک صحیح ہو جاتی ہیں، اور انہی احادیث کو زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے تو وہ بات ان کی نہیں مانتا۔ لیکن اب چونکہ مفتی اکمل صاحب کے خلاف بات کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ مفتی اکمل صاحب غلط ہیں اور اس دنیا کا سب سے بڑا مفتی میں ہوں، تو اب ابو داؤد شریف والی حدیث جس میں ان کا ایک بابا کہتا ہے ضعیف ہے اور دوسرا کہتا ہے حسن ہے، اس کو لے کے بخاری مسلم کی احادیث کو رد کرتا ہے جن میں یہ حکم آیا ہے کہ آپ نے کپڑا نہیں سمیٹنا۔ اور جو ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اس میں جو اختلاف ہے کہ اس میں ابو جعفر راوی ہے، البانی کہتا ہے غیر معروف راوی ہے، اور زبیر زئی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ابو داؤد شریف کی وہ حدیث، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ البانی نے اس کو ضعیف کیوں کہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد ہے۔ الحافظ ابو طاہر زبیر علی زئی
انہوں نے اس کی تخریج کی ہے اور حدیث نمبر ہے 638۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذهب جا وضو کر لے۔ وہ گیا، اس نے وضو کیا، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جا اور وضو کر لے۔ وہ گیا اور اس نے وضو کیا، پھر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا آپ اسے بار بار وضو کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ، وہ کپڑا نیچے لٹکا کے نماز پڑھ رہا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس نے نیچے کپڑا لٹکایا ہو۔ تخریج اسناد حسن اخرج احمد من حدیث ابان بن عطار بھی۔ اس کو کہتے ہیں زبیر زئی کی یہ حسن ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو جعفر مدنی حسن لہو الترمذی، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لیا ہے، اپنی مسند میں لیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن ہے، اس لیے میں بھی اس کو حسن مانتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ البانی کیا کہتا ہے۔ یہ ضعیف ابی داؤد البانی کی ہے، من باب الاسبال فی الصلاۃ، نماز میں کپڑا لٹکانے کے متعلق۔ کہتے ہیں ان ابی جعفر ان عطا بن یسار ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کا ذکر کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اذهب فتودع، کہ جاؤ اور دوبارہ وضو کرو۔ نیچے کہتے ہیں کہ کل تو میں کہتا ہوں اسناد ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ ابو جعفر ھذا لا یعرف، کہ ابو جعفر جو غیر معروف ہے، کہ ابو جعفر کون ہے؟ بہت سارے ابو جعفر ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ کون ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اسناد حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا یحییٰ عن ابی جعفر، کل تو میں کہتا ہوں وہذا اسناد ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ رجال ثقات، کہ اس کے رجال ثقات ہیں، رجال الشیخین، شیخین کی طرح اس کے رجال جو ہے وراوی ثقہ ہیں، غیر ابی جعفر ھذا، کیونکہ ابو جعفر کے علاوہ سارے ثقات ہیں، یہ ثقہ نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ فقال منذری، کہتے ہیں منذری بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے وفی اسنادی ابو جعفر، کے اس کی اسناد میں ابو جعفر ہے، اور یہ مدینے میں سے کوئی شخص ہے لیکن اس کا نام معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ آگے مسند احمد کے بارے میں جو زبیر زئی نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کل تو لیکن قد اخرج احمد، کہ میں کہتا ہوں کہ امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے فی مسندی، اپنے مسند میں۔ کہتے ہیں ابو جعفر فی اسنادی، تو اس میں بھی ابو جعفر ہے۔ ویحییٰ بن ابی کثیر، کہتے ہیں اس روایت میں یحییٰ بن ابی کثیر ہے جو مدلس ہے، اس لیے وہ روایت تو بالکل نہیں مانی جائے گی، اور ان سے روایت کرتا ہے ابو جعفر سے۔ تو یعنی یہ بتا رہے ہیں شیخ البانی کہ یہ غیر معروف ابو جعفر، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور نیچے لکھتے ہیں وبالجملہ فعلت الحدیث جہالت حال ابی جعفر ھذا، کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث میں ابو جعفر جو ہے نا اس کا حال معلوم نہیں ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے، یہ کہنا ہے البانی کا۔ دوستوں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا کہ البانی اس کو ضعیف کہتا ہے اس لیے کہ اس میں ابو جعفر غیر معروف ہے، اور امام منذری نے بھی کہا کہ اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ضعیف ہے، اور زبیر زئی اس کو حسن کہتا ہے۔ تو موصوف البانی کو آئنسٹائن کہتے ہیں۔ اب آئنسٹائن کہتا ہے کہ غیر معروف اس میں راوی، اس لیے حدیث ضعیف ہے، اور زبیر زئی کہتے ہیں حسن ہے۔ اب چونکہ اس کے مطلب کی بات تھی اور اس نے مفتی اکمل صاحب کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کرنی تھی، البانی کو چھوڑ دیا جو آئنسٹائن ہے، اور زبیر زئی کو پکڑ لیا، یہ اس کا حال ہے۔ اور اپنا اس نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کے متعلق، اس میں البانی ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے، اس نے پکڑ لیا 68 نمبر حدیث پر، جس میں آمش مدلس ہونے کے باوجود اس کو یہ صحیح کہتا ہے، اس لیے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی حدیث کو زبیر زئی ضعیف کہتا ہے، تو اس وقت زبیر زئی کو نہیں لیتا اور البانی کو لے لیتا ہے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب چونکہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے آئنسٹائن نے، تو کہتا ہے نہیں، میں نے اب زبیر زئی کو لینا ہے، کیونکہ میں نے مفتی اکمل صاحب کے خلاف جو بات کرنی ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم چیز دکھاتے ہیں، جب بخاری مسلم میں آ جائے
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کپڑے کو نہیں سمیٹنا، اور دوسری طرف ابو داؤد جس کے بارے میں شک ہے، خود ان کا ایک بابا جی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اور دوسرے بابا جی کہتے ہیں حسن ہے، تو اس کو لے لینا جس میں شک ہے، محدثین کا آپس میں شک ہے، اس کو لے لینا، اور بخاری مسلم کے خلاف جانا۔ موصف کہتے ہیں کہ پینٹ کو آپ نے نیچے فولڈ کرنا ہے چونکہ اس ابو داؤد شریف کی حدیث آ گئی، اور بخاری مسلم کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی بخاری مسلم میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کپڑے کو سمیٹنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس ضعیف حدیث کو لے لینا ہے، کیونکہ میرا مقابلہ مفتی اکمل صاحب سے ہے اور میرا کام تبلیغ کا نہیں، میرا کام تقریب کا ہے۔ تو مفتی اکمل صاحب کا جو پوائنٹ ہے بالکل رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ کپڑے کو آپ نے سمیٹنا نہیں ہے، کپڑے کو آپ نے فولڈ نہیں کرنا۔ تو مفتی اکمل صاحب جو دلیل دی وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کپڑے کو سمیٹیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہی ہو، اور اس طرح کپڑا سلوانا چاہیے جو سنت کے مطابق ہو۔